جی خوش آمدید کہتا ہوں جی ایک مرتبہ پھر آپ کو، اور پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں جاؤں گا جی، ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب؟ بیسیکلی ہم نے تعلیم پہ رجحان نہیں دیا، ہم نے اپنا سب سے وہ بچہ چنا جو کسی حوالے سے ٹھیک نہ تھا۔ ہم نے کہا اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، کیوں تو یہ ویسے ہی اللہ والا لگتا ہے، کیونکہ تو اس کا تھوڑا اس کا دماغ نہیں کام کرتا۔ نہ ہم نے دین کی خدمت کی، دنیاوی جس کو سمجھا بڑا ٹیلنٹڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے ان دی اینڈ پہ آ کے کہہ دیا کہ ماما پاپا تو اولڈ ہوم میں جائیں گے، کیونکہ میں تھوڑا اچھی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم جو اپنی ثقافت بھولے، جو تعلیم بھولی، دین سے بھی دور ہوئے، دنیا سے بھی دور ہوئے۔ بتائیے گا وجہ کیا ہوئی؟ معاملات کہاں سے بگڑے؟ ہماری ثقافت ہم کہاں پہ بھولے؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے علم کے حوالے سے، ایک انتہائی خوبصورت آپ کا ٹاپک، اور میں بات شروع کرنے سے پہلے علامہ اقبال کا صرف ایک شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس دور میں ہماری صحیح معنوں میں عکاسی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ ابھی یہی بات جناب بدر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا تو آغاز جس چیز کی ہمیں گھٹی دی گئی تھی وہ تو یہی تعلیم و تعلم تھا، ہمیں تو گھٹی ہی اقرا کی دی گئی تھی، لیکن آج ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اگر بات آتی ہے دیگر چیزوں کی تو ہم ان میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن علم کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے قرآن پاک کے اندر 880 مرتبہ علم کا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا، سبحان اللہ، اور ہمیں بار بار کہا گیا، فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف علم والے ہیں، دوسری طرف علم والے نہیں ہیں۔ دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کلیریفائی کرتے ہوئے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، فرمایا کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کہ میری تم پر ایک ادنا شخص پر۔ اب اس میں کمپیئر کرنے کی بات یہ ہے ملک صاحب، بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضور نے جو کمپیریزن کیا ہے کسی عالم کا کسی گنہگار کے ساتھ نہیں کیا، اس شخص کے ساتھ کمپیئر کیا ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے، جو ہمیشہ عبادت میں رہتا ہے، اور پھر جو کمپیئر کیا فرمایا ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف امت میں سے کوئی ادنا ترین شخص ہو، تو جو مجھے فضیلت ہے ایک ادنا شخص پر، ایک عالم کو عابد پر، وہی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ بدر بھائی ایک اور بڑی کیٹیگری ہے اور بڑے مسئلے والی ہے، میری بیٹی میٹرک سے اوپر نہیں جائے گی، پتر میرا پڑھتا یا نہیں پڑھتا، وہ ماسٹر کرے جو مرضی کرے، یونیورسٹی لیول تک جائے۔ پھر ہمیں یہ جو اکٹھی ایجوکیشن ہوتی ہے جس میں لڑکے لڑکیاں مکس ہیں، اس پہ بھی بڑے تحفظات ہوتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو بچیوں کو علیحدہ تعلیم دیتی ہیں، بچوں کو علیحدہ دیتی ہے۔ لیکن آج بھی پاکستان کے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلوانی بھی ہے تو چند میٹرک تک یا 8ویں تک یا 10ویں تک۔ جی یہ بھی بہت بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، لیکن حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ علم جو ہے نا، یہ فرض ہے مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، اور پھر چونکہ مسلمان کا لفظ بھی ساتھ استعمال کیا گیا کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ خیال زیادہ پایا جاتا ہے، جو لوگ مذہبی رکھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے زیادہ تر اس چیز کے اوپر باؤنڈیڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں بچیوں کو نہیں پڑھانا، کاروبار نہیں کرنا سب سے بڑا۔ لیکن میرے نبی کی حدیث یہ ہے کہ یہ علم جو ہے مرد پر بھی فرض ہے، یہ عورت پر بھی فرض ہے۔ اور دوسری بات ایک میں بتا رہا ہوں کہ ہر وہ علم جو پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، چاہے وہ علم کوئی بھی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہے کوئی، چاہے سیاستدان ہے کوئی، چاہے وہ انجینئر ہے، وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، اس علم کو دین نہیں روکتا، وہ بھی حقیقت میں دینی علم ہی ہے، وہ دین کا علم ہے۔ اس لیے جو ہے ہمارے اس لوگوں کو، ہمارے معاشرے سے اس چیز کو لوگوں کے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ عموماً یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر خاتون پڑھی لکھی ہوگی نا، وہ اگر گھر میں بھی رہی گئی تو اس چونکہ یہ ابھی حدیث بھی ہے، حدیث ہے کہ خاتون کو پڑھانا، ایک بچی کو پڑھانا، پورے خاندان کو پڑھانا، پوری نسل کو پڑھانا۔ بالکل ہے بھائی، کچھ سنا دیں جی۔ بسم اللہ۔ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ چراغ گولڑا۔ جی 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 جی۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں
رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ واہ واہ خدا حافظ خدا ناصر ہے لیکن یہ تو محشر ہے واہ واہ دیں گے سہارا یا رسول اللہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے محشر میں بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ خدا جب تجھ سے فرمائے گا لاؤ اپنی امت کو تو میری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ حشر میں کہے کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تلا تم خیز ہے دریا سبحان اللہ بھور میں ہے میری کشتی سبحان اللہ تلا تم خیز ہے دریا بھور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ سلامت رہیں جی اللہ پاک خوش رکھے آپ کو سلامت رکھے مجھے والا بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تعلیم کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہوں کوئی سوال ہے آپ کا تو ہمارا نمبر نیچے چل رہا ہے 034591303 اپنا سوال میسج کریں اور کوشش کریں کہ علماء کرام سے ان کی رائے جانیں لیکن یاد رکھیے گا جتنا مرد کا جتنا آپ کے بچے کا تعلیم پہ حق ہے اتنا آپ کی بچی کا بھی ہے اگر اسکول جاتے ہوئے بچہ آپ کے 10 روپے کا حقدار ہے تو یقیناً آپ کی بیٹی بھی 10 روپے کی حقدار ہے ملتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد اور گفتگو کو سلسلہ یہیں سے جاری و ساری کروں گا مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر اللہ کا ہے ہم سب پر انعام رحمتیں برسیں گی کر گئی مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر اللہ کا ہے ہم سب پر انعام خوش آمدید کہوں گا جی ایک مرتبہ پھر آپ کو اور ملک پاکستان کے کور عظیم ثنا خان فیاض عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا
सुबहान अल्लाह। मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, सुबहान अल्लाह। मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, सुबहान अल्लाह। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। मैं कि ज़र्रा हूँ, मैं कि ज़र्रा हूँ, मुझे वुसअते सहरा दे दे, मैं गुजर रहा हूँ। मैं कि ज़र्रा हूँ, मुझे वुसअते वाह वाह। सहरा दे दे, के तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना, सुबहान हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, सुभान अल्लाह। और ये तेरा काम है वाह वाह वाह। ऐ आमना के के दुर्रे यतीम, ये तेरा काम है। ये तेरा काम है ऐ आमना के दुर्रे यतीम, वाह वाह। सारी उम्मत की शफात तन तन्हा करना, हक तो मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे पाकिस्तान से हमें नाते आप लोग भेजते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही जो सीन है ये 25 रमज़ान मुबारक तक जारी सारी रहेगा, बस से नात वाला। मदीना कैश एंड कैरी की तरफ से आपको दिया जाएगा एक उम्रे का टिकट, 3 मोटरसाइकिल। हाफिज़ चौधरी नूर अलहक साहब की तरफ जानिब से 25 को कुरानंदाजी होनी है, 3 दिन रह गए हैं। जल्दी जल्दी नाते भेजें, 25 तारीख तक बस से नात हमारा चलता रहेगा। अभी मैं उसकी तरफ जाऊँगा। तकरीबन हमने आज भी 20 नाते सेलेक्ट किए हैं। आप लोग हज़ारों की तादाद में नाते भेज रहे हैं। इसी तरह अपने ज़ौक़ शौक़ का इज़हार करें और इंशाल्लाह हम 25 को जो है इसकी कुरानंदाजी करेंगे। चलते हैं सिलसिला नात की तरफ। मतें बरसेंगी कर गए, मांगो अल्लाह से झोली भर भर, अल्लाह का है हम सब पर इनाम। तरफ आना चाहूँगा। हमारे जो स्कूल सिस्टम्स हैं, यानी तो फिर आपने दोबारा ट्यूशन भी वहीं पे पढ़नी है। ये तो आप समझे कि 5 जो 10 वाइवे के नंबर है ना, आपके कन्फर्म ही तब होंगे, क्योंकि मास्टर साहब को तो पता है कि ये सवाल वहाँ से आता है। ये जो सिस्टम है, गरीब का बच्चा ना ट्यूशन की फ़ीस दे पाता है। एक नॉर्मल दिहाड़ीदार मजदूर 20,000 25,000 कमा लेगा, और दौरे हाजिर की जो महंगाई है वो पूरी दुनिया बेहतर पूरा पाकिस्तान बेहतर जानता है कि भला हमने ये जो सिस्टम है इसकी चेंजेस लाने में क्या 2-4 इकदाम हैं जो फ़ौरन कर देने चाहिए। सबसे पहले तो मलिक साहब, जो इस दौर के अंदर हर तरफ हमें तबकाती तकसीम नज़र आती है, वो तकसीम हमें इल्म के मैदान में भी नज़र आ रही है। जो तो हाई क्लास लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि उनके बच्चे एक ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं कि जिनका स्टैंडर्ड हाई होता है, और जो निचले तबके के लोग हैं तो उनको, जैसे आपने भी बात की, टाट पे पढ़ाकर जो है उनका जो तालीम मायार है वो बिल्कुल लो है। हालांकि जो इस्लाम का कंसेप्ट है उसमें ऐसी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं। और ये बात पहले भी हो रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया ना कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम,
پہلی بات یہ ہے کہ جو علم کی اس دور میں ایک تقسیم کر دی گئی ہے، دینی علم، دنیاوی علم، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. کون سا علم ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے؟ جب قرآن سے ہی سارے علم لیے گئے ہیں تو یہ دینی اور دنیاوی کی تقسیم کہاں سے ہے؟ اور اگر یہ دینی اور دنیاوی کی تقسیم ہے، دین الگ ہے دنیا الگ ہے، تو پھر دین دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ گویا کہ دین ہمیں آیا ہی ہمیں ایک ایک اسپیکٹ کو سکھانے کے لیے، گویا کہ دین آیا ہی زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم ہماری عبادت کرو؟ یہ کام ہم فرشتوں سے لے سکتے تھے. کیا تم نے ہمیں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا؟ یہ کام ہم جانوروں سے لے سکتے تھے. ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ سمجھو سیکھو. بالکل، یہ جو شعور ہے، یہ جو شعور ہے، بالکل ہم نے سمجھنا کیا اور سیکھنا کیا ہے، یہی مین ماجرا. سنتے ہیں کہ محشر میں سبحان اللہ صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں سبحان اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. بولو سنتے ہیں کہ محشر میں سبحان اللہ اے عشق تیرے صدقے واہ واہ جلنے سے چھٹے سستے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں سبحان اللہ. کیونکہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے جی، ملتا ہوں آپ کو چھوٹے سے بریک کے بعد. رحمتیں برسیں گی کر گئے، مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر. اللہ کا ہے ہم سب پر انعام. رحمتیں برسیں گی کر گئے، مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر. اللہ کا ہے ہم سب پر انعام. جی خوش آمدید کہتا ہوں جی ایک مرتبہ پھر آپ کو. بدر بھائی، بچے من کے سچے، معاشرہ ان کو بڑی برائیاں سکھا دیتا ہے. آج کل کا دور بڑا مشکل جا رہا ہے. سوال کی نوعیت کو سمجھیے گا، جواب دیجیے گا. گراؤنڈ سے دور کرونا کی SOPs ہے. آنکھوں کا ضیاع 24 گھنٹے ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ کے اوپر ایجوکیشن آ گئی. ماں جو ہے وہ کوشش کرتی ہے گھر میں کچھ کھائے پکائے نہ، فاسٹ فوڈ سے اس کو کھانا مل رہا ہے. حضور والا بیماریاں ساریاں اس بچے کے اوپر حملہ آور ہے. قوت مدافعت یہ ہے کہ اس بچے نہ دیسی کچھ کھانا کھایا، نہ دہی، نہ لسی، حالانکہ اس کی بساط اور اس کی قوت مدافعت اتنی نہیں ہے. بیسیکلی آپ یہ بھی تعلیم کا فقدان کہہ سکتے ہیں. گاؤں کے اندر آج بھی وہ ماحول ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ میٹرک کے بعد وہ کی پیڈ والا موبائل لے،
اس کے بعد جب اس کی ایک کیٹیگری ہے، مطلب وہ ایک سو ان طریقے اور والدین کی بچے بات مانتے ہیں. حضور والا جو یہ ماحول ہے اس ماحول کے مطابق بتائیے گا کہ یہ بچہ جو آج سے 10 سال بعد پاکستان کے فیوچر میں کوئی آرمی میں جائے گا، پولیس میں جائے گا، کسی بھی کیٹیگری میں جائے گا، تو کیا اس طرح سروائیو کر پائے گا جو یہ والی یوتھ جو عوام کر پا رہی ہے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ عرب کو دیکھیں نا جی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ دائی حلیمہ کے پاس رہے، واہ 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 واہ، باہر جا کے رہے. حالانکہ یہ جو مکہ ہے نا یہ شروع سے شہر ہے، مدینہ بھی شروع سے شہر ہے. قرآن نے ان کو شہر کہا ہے، اور بلکہ مکہ کو ام القرا کہا ہے، شہروں کے بھی ماں، سب سے پہلا شہر جو آباد ہوا. واہ واہ. تو اب جو ہے وہ شہر سے میرے نبی کو جناب جو ہے اس لیے جہاد میں لے کے گئے تاکہ وہاں پر ان کو آب و ہوا خالص ملے، وہاں پر ان کو جو غذا ہے وہ خالص ملے، وہاں پر ماحول خالص ملے، اور وہاں پر جو زبان بولی جاتی ہے شہر کی زبان میں اور دیہات کی زبان میں، مضافات کی زبان میں بڑا فرق ہے. اس لیے آج قرآن کی سبا قرات کا ذکر ہے، قرآن میں 7 قرات کا ذکر ہے. تو جو زبان ہے وہ بھی خالص ملے، جو ماحول ہے آب و ہوا ہے وہ بھی خالص ملے، جو کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی خالص ملے. یہ تو ہمارا دین ہمیں اس لیے سکھاتا ہے. افسوس کی بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ جو آپ کہا نا جی کہ جب جو ہے خاتون بھی کہتی ہے کہ پکا پکایا آ جائے، پھر بچے بھی جناب جو ہے جس طرح، یہ زیادہ تر ہمارے لوگ عموماً جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا جی جی ان کے گھر کا ماحول ہوتا ہے. یہ زیادہ افسوس کی بات میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، آپ نے کہہ دیا. میں نے کہہ دیا. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا ماحول ہے. ورنہ اگر اب جو گاؤں جن کو ہم لوگ بیکورڈ تو کہتے ہیں یا تھوڑا سا ان پڑھ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں، ویسے ایسی بات نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں ان کے بارے میں، تو وہ اپنے بچوں کو ابھی تک خوراک کے معاملے میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، بات چیت کرنے کے معاملے میں، اور ان کے کھیلنے کے معاملے میں، تو وہ انہوں نے سب کچھ جو ہے اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح پہلے لوگ رکھتے تھے، کیونکہ یہ ضروری ہے. اور میں ایک اپنے جو ٹیچرز حضرات ہیں وہ ہمارے معمار ہیں قوم کے، تو میں ان سے معذرت کے ساتھ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ ہم تجربے میں دیکھتے ہیں کہ سکول میں جس میں وہ پڑھاتے ہیں نا، خود سرکاری سکول میں، اس میں ان کے بچے نہیں پڑھتے. ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ کسی اسی پرائیویٹ سکول میں پڑھیں گے جہاں تنخواہ بھی کم ہوگی. یہ زیادہ تنخواہ لے کر کے اپنے بچوں کو اپنے سکول میں نہیں پڑھاتے. اور جو سکول پرائیویٹ سکول ہوگا وہ بہت ساری پابندیاں ہوتی، تنخواہیں وغیرہ تو نہیں بھی دیتے، لیکن پھر بھی ان کے بچے بھی اسی سکول میں پڑھیں گے جس کے بارے میں آج جو ہے ہم گلہ بھی کرتے ہیں کہ معیاری مساوی تعلیم نہیں. جی مفتی صاحب، حضور والا کوئی تعلیم ایسی بھی ہے، کوئی علم ایسا بھی ہے جو نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ میرے پاس 2-3 مثالیں ہیں اس کی، کالا جادو وغیرہ وغیررہ معاملات یہ وہ. تو کیا ان علم کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو علم کی تقسیم کی وہ 2 حصوں میں، ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو نفع بخش نہ ہو. یعنی وہ کسی بھی اینگل سے اگر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، آپ کی معیشت کے حوالے سے یا آپ کی آخرت کے حوالے سے، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا سب سے پہلے ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ کون سا علم ہے جو ان تمام اینگلز میں سے اگر ہمیں فائدہ دے رہا ہے تو پھر ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے. اور یہ جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ جتنی بھی سائنسز ہیں، میڈیکل سائنسز ہیں، انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے، دیکھا جائے تو یہ اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ نہیں ہے. رحمتیں برسیں گی کر گئے، مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر، اللہ کا ہے ہم سب پر انعام. رحمتیں برسیں گی کر گئے، مانگو اللہ سے جھولی بھر بھر، اللہ کا ہے ہم سب پر انعام. خوش آمدید کہتا ہوں جی ہم پھر. جی مولانا صاحب. جی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کون سا علم ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے، کہ اوورآل جو بھی علم آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے لیے منع نہیں ہے. اور اس میں ایک چیز اور کہ جو آپ نے جادو کے حوالے سے بات کی کہ اگر تو آپ کا مقصد کسی کو افیکٹ پہنچانا ہے، آپ کی نیت غلط ہے، پھر تو وہ ظاہر ہے کہ منع ہے توڑ کے لیے. ہاں، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ آپ مخلوق کی خدمت کریں، اگر کوئی غلط کرتا بھی ہے تو آپ اس کو اس سے بچائیں، تو یہ بالکل یہ بھی الاؤڈ ہے. تو یہ سب کیا کہیں گے، کیسے ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ماحول تعلیم سے ٹھیک ہو سکتا ہے. جو جی ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، بچیوں کو بھی تعلیم دیں. یہ جب ہماری قوم پڑھی لکھی ہوگی، لٹریسی لے ہمارا بہتر ہوگا تو ہی اس ملک میں ترقی ہو سکتی ہے. تب ہی پاکستان کا
वो ख्वाब जो काजी आज़म देखा है वो तबीर हो सकता है, इसके बगैर नहीं। बदर भाई बड़ी कमाल की बात की कि काजी आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख्वाब देखा वो तभी पूरा होगा। एक इंग्लिश कहावत है, उसका मफहूम ये है कि सक्सेस के लिए नहीं, एक्सीलेंस के लिए पढ़ो। अपने आप को कामयाब के लिए नहीं, डिग्री के लिए नहीं, अपने आप को एक इंसान बनाने के लिए तालीम हासिल करो। हमारा चक्कर ये होता है कि पढ़ें और नौकरी मिल जाए। अब इस नौकरियों के झंझट से निकल कर हम इंसान बनने के लिए तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि तालीम तो इंसान का ज़ेवर है। उसको अच्छी नौकरी मिले या ना मिले, उसको तालीम जरूर हासिल करनी चाहिए, उसके पास इल्म जरूर होना चाहिए। अगर आप किसी जगह भी बैठे हुए हैं तो पढ़ा लिखा बंदा एक इलादा नजर आएगा, इलादा आपको नजर आएगा, उसका उठना बैठना, बात वाह उसका बातचीत करना, हालांकि बातें सब करते हैं, मैं जहां तक भी कहूँगा खाते भी सब है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा होता है उसका खाने का अंदाज बयान वाह वाह मुख्तलिफ होगा। मैं आखिरी बात आपको एक मैसेज पूरी कौम को दे दूं। जी जी, उस वक्त तक जो है हमारी कौम, हमारा माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिस वक्त तक माशरे के अंदर मसावी निज़ाम तालीम नहीं होगा। जिस वक्त तक एक जैसी तालीम नहीं होगी उस वक्त तक हम जो है तालीम भी हासिल नहीं कर सकेंगे, हमारे जहनों में एहसास कमतरी बुलंद होता रहेगा। तो इसलिए जो है मेरी जहां तक लोग साहिब इक़्तिदार सुन रहे हैं, बस हमारे लिए एक ही काम कर जाएं कि पूरे मुल्क में एक जैसा निज़ामी तालीम, और ये हो जाए तो फिर सब कुछ बहुत बड़ा कारनामा। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। तो साहब आप तशरीफ लेकर आए, आपका शुक्रिया। मतलब भाई एज यूजुअल आपका शुक्रिया आज अदा नहीं करना, मैं एंड पे अदा करूँगा कहीं आप साथ छोड़ ना जाए। अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह सुबह मुलाकात करता हूँ आपसे बशर्ते ज़िंदगी, और नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे रमज़ान पाकिस्तान इसी स्टूडियो से सुबह सहरी के वक्त। फ़याज़ अब्बासी साहब कलाम सुनाते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त जो इतनी मेहनत करते हैं। अल्लाह ने के बाद।